السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ. امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سامعین، خبر تو میں نے دی نہیں ہے، فالو اپ خبر کہ عمران خان صاحب نے جو مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اس میں مجھے شک ہے کہ کہیں چیف صاحب مکر نہ جائیں. اس کی تفصیل کیا ہے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند چھوٹی خبریں، بڑی لیکن دلچسپ خبریں، وہ آپ تک پہنچا دوں. پہلی خبر ہے جناب جان اچکزئی کے حوالے سے. یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ جناب اور زبردست کردار ہے بلوچستان کے حوالے سے. یہ مختلف اوقات میں سامنے آتے رہتے ہیں، اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو دور تھا جسے کہتے ہیں 100% اسٹیبلشمنٹ کا دور، وہ نگران دور تھا. تو اس میں جناب یہ نگران وزیر اطلاعات تھے بلوچستان کے. در حقیقت کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ یہ تھے نگران دور میں، وہ تو نمائشی تھے. تو اس میں جناب انہوں نے بڑی دلچسپ قسم کی ایک ٹویٹ کی ہے، اور ٹویٹ میں انہوں نے 2 تصویریں جناب دی ہیں. ایک جناب جو شہباز شریف صاحب گئے تھے چائنا، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ وزراء بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، اور بڑے جناب واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں. بڑی ڈیشنگ قسم کی وہ جناب تصویر ہے. اور انہوں نے جناب ایک ساتھ اور دی، وہ انگلینڈ کی ایک جناب گروپ تھا اس کی تصویر، اور انہوں نے تشبیہ سے اس پر لکھا کچھ نہیں، صرف 2-3 انہوں نے ایموجیز بنائے ہیں. اور لیکن وہ جو تصویر نکلی ہے وہ پورے ایک گینگ کی نکلی ہے جناب. یعنی انگلینڈ کا ایک کریمنل گینگ تھا، وہ وہاں وارداتیں کرتا تھا، ظلم زیادتی کرتا تھا. انہوں نے اپنے وزیر اعظم صاحب کو، ان کی ساری کیبنٹ کو، ایون اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف کو، سب کو جناب انہوں نے اس گینگ سے تشبیہ دے دی. اچھا، میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا صورتحال تو مجھے ایسے لگتا کہ کہیں جناب جان اچکزئی ناراض تو نہیں ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے. اور ایک دم جناب انہوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی. پھر میں نے جناب جا کے اس کو بڑے غور سے دیکھا، اس کی ساری صورتحال، تو مجھے پتا چلا کہ جناب یہ جناب محبت میں بے وقوفانہ حرکت کر دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا جی، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جناب بندر کے ہاتھ میں بندوق تو پھر وہ جو مرضی کرے. تو جناب انہوں نے بھی محبت میں جناب یہ ٹویٹ کیا، اور پتا چلا کہ انہوں نے جناب اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی مرشدوں کو، اپنے ہی جناب مائی باپ کو انہوں نے گینگ بنا دیا. بڑا خاصی چیزیں یہ اس حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہیں جناب. اگلی بات میں کروں گا جناب شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب جناب آپ کو پتہ ہے بڑے ایک اس وقت کنارہ کسے، جب سے 5000 ووٹ لیے ہیں انہوں نے اس وقت سے ذرا دور دور رہتے ہیں. لیکن گزشتہ روز شعیب شاہین صاحب گفتگو کر رہے تھے، پھر یہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، پھر انہوں نے اکیلے بھی گفتگو کی، لیکن ساتھ ہی شعیب شاہین صاحب کو بھی انہوں نے کہا نہیں، میرے ساتھ کھڑے ہو کر آپ بات چیت کریں. وہاں 2-3 چیزیں انہوں نے بات کی. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا کفن ہے، وہ بھی انہیں کیا پتا کفن کی قیمت کیا ہوتی ہے، وہ بھی سرکاری جناب لائے جاتے ہیں. تو دوسرا انہوں نے خاص طور پر کہا کہ UAE، سعودی عرب، امریکہ، چائنا سے موجودہ حکومت کو جواب مل گیا. کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، ذرا ملاحظہ فرمائیں. نواز شریف ریسٹ کرے اور میری طرح وہ سائڈ پہ ہی رہے، سائڈ پہ رہے گا بہتر رہے گا. اس کی کوئی نہ سے ہے نہ پارٹی ہے. جو 2 مہینے ہیں بڑے اہم ہیں سیاسی طور پر، یہاں فیصلے کرنے ہوں گے. یا غریب کو مارنا ہوگا، زندہ غریب دفن ہو رہا ہے، 50,000 روپے کی قبر ہے، 20,000 روپے کا کفن ہے. وہ نواز شریف کو نہیں پتا، کیونکہ ان کے سرکاری کفن بھی سرکاری ہوں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب آپ سیاست چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں؟ کس نے کہا؟ ابھی کیا کنارہ کر رہے ہیں؟ میں کنارہ نہیں، سائڈ پہ رہوں 2 مہینے تک. بجٹ کے حوالے سے بھی کوئی مشورہ دیں گے؟ بجٹ کے حوالے سے کیا مشورہ دوں گا؟ ان کے پاس نہ UAE سے پیسے ملے ہیں، نہ سعودی عرب سے پیسے ملے ہیں، نہ چین سے پیسے ملے ہیں. حالانکہ ہمارے قابل احترام بہت سارے لوگ ساتھ گئے ہیں. ایک جمعہ بازار انہوں نے لگایا ہے، اور اس جمعہ بازار میں ان بھیکاریوں کو کوئی خیرات بھی نہیں دے رہا. غریب جس حالت میں ہے، نہ بل دے رہا ہے بجلی کا، نہ بچے کی فیس دے رہا ہے، نہ مکان کا کرایہ دے رہا ہے. صبح جھولی اٹھاتا ہے اور ان کو بد دعا دیتا ہے. شیخ صاحب 2 ماہ کی بات کی، کیا 2 ماہ میں معاملات کوئی طے ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ 2 ماہ میں یہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے، بے ایمان، بدماش قبضہ گروپ ہے، ان کی سیاست کا فیصلہ ہوگا. ایک انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے جی ایک کرنل صاحب نے، ریٹائرڈ کرنل صاحب نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے جس پر سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں شاید آپ کو اس کی تفصیل بھی کچھ کھل کر نہ بتا سکوں، اس قدر گھٹیا باتیں انہوں نے کی ہیں. اور ایک ٹویٹ کیا ہے باقاعدہ، اور کرنل ریٹائرڈ ثاقب منیر ان کا نام ہے جناب، اور انہوں نے صنم جاوید پر ٹویٹ کیا ہے
ان کا جناب جو فوکس تھا، اب میں وہ ٹویٹ ویڈیو ہے اصل میں اور اینیمیٹڈ ویڈیو ہے، دکھا تو نہیں سکتا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا چلیں کنٹینٹ بتا دیتا ہوں. اس میں کنٹینٹ یہ ہے کہ انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں. ایک تو جناب کے لفظ جو انتہائی گھٹیا لفظ، معذرت کے ساتھ میں اگر بچے دیکھ رہے ہوں تو ان کو نہ سنائیں، کہ محترمہ صنم جاوید صاحبہ کو بار بار اندر کیوں کیا جا رہا ہے، یہ انہوں نے ٹون رکھی ہے. اور پھر انہیں بار بار گھسیٹ کر ایک نوجوان کے ہاتھوں کمرے کے اندر لے جاتے ہوئے پھر باہر آ کر پھر گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے اس طرح کی انہوں نے حرکت کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں بیٹیوں کے ساتھ انتہائی غلیظ قسم کی حرکت ہے. یہ انہوں نے ایک نیا جناب حد تک عزت کا قانون جناب بنایا ہے پنجاب میں، اور امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. مریم نواز خود بھی ایک عورت ہے اور ان کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مواقع پر زیادتی ہوتی رہی ہے. دیکھیں وہ بھی خاتون ہے اور ان کے ساتھ بھی بہت پی ٹی آئی کے لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں. لیکن میں یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے، ایک خاتون ہونے کے ناطے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے تئیں سمجھتی ہیں کہ بہت بڑے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، خود بھی وہ بہت بڑا لیڈر بننا چاہتی ہیں، تو آئیں نا تھوڑا سا. ایک ریٹائرڈ کرنل ہے، اس نے ایک گھٹیا حرکت ایک خاتون کے خلاف کی ہے، پہلا کیس اسی پر درج کریں اور اس کو ذرا نشان عبرت بنائیں. پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ بڑی بہادر ہیں، واقعی آپ بڑی باپ کی بیٹی ہیں، ورنہ پتا چلا کہ آپ کا باپ بھی ڈمی تھا اور آپ بھی ڈمی ہیں. اگلی 2 خبریں جناب وہ احمد فرحاد کے حوالے سے ہیں. میرا پیارا شاعر، میرا بہترین بھائی اور بہترین پاکستانی، بہترین کشمیری. 2 خبریں ہیں جناب. ایک تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، جسٹس محسن اختر کیانی جناب اس کو سن رہے تھے، وہ جناب انہوں نے اس کو فیصلہ تحریری طور پر جاری کر دیا. بڑا بہترین فیصلہ ہے، اس کے صرف چند کمنٹس میں آپ کو جناب پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرحاد علی شاہ کو بحفاظت گھر واپس آنے تک جبری گمشدہ فرد قرار دیا جاتا ہے جب تک وہ گھر نہیں پہنچ جاتا. اس وقت وہ پولیس کی کسٹڈی میں اور آگے اسے جیل بھی بھیج دیا، اس کی میں بتاتا ہوں تفصیل. لیکن عدالت نے قرار دیا ہے کہ وہ جبری گمشدہ ہے. فرحاد علی شاہ جب بھی گھر پہنچے، تفتیشی افسر مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان قلم بند کرائے، یہ تاکید کر دی ہے انہوں نے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. تمام مسنگ پرسنز کے کیسز کی سماعت کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ارسال کر دیا گیا. اسے کہتے ہیں دبنگ جج ہونا، دبنگ فیصلے کرنا. جب میں ایسے ججز کو اور ان کے فیصلوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے پاکستان کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جب میں یہاں کمپرومائز ججز کو دیکھتا ہوں، بکے ہوئے ججز کو دیکھتا ہوں، گھٹیا فیصلے کرتے ہوئے ججز کو دیکھتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھنا. فرحاد علی شاہ صاحب کے حوالے سے جناب کہ انہیں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شاعر احمد فرحاد کو جوڈیشل ریمانڈ پر 24 جون تک راڑا جیل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. تہاڑ جیل، اڈیالہ جیل، مچھ جیل، فلاں جیل، اب یہ راڑا جیل جناب نئی سامنے آئی ہے اور فرحاد کو وہاں اس سے اتنا بڑا دہشت گرد ہے. یہ کیوں؟ یہ بولتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے اور پھر بولتا بھی ہے. یہ سے بڑا دہشت گرد کوئی اور ہو نہیں سکتا. عدالتی حکم پر شاعر احمد فرحاد کو پولیس کی بھاری سیکیورٹی میں راڑا جیل منتقل کر دیا ہے. وہی بات کہ جناب ہم دار بھی دیکھ آئے ہیں، ہم جناب آپ کے سارے جو گھٹیا ہتھیار بھی ہیں وہ بھی دیکھ آئے ہیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب اور وہ ہے رائے حسن نواز صاحب کے حوالے سے. رائے حسن نواز صاحب نے ایک کنونشن، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ساہیوال کے جناب وہ رہائشی ہیں، اور انہوں نے ایک کنونشن منعقد کیا ہے ساہیوال میں. یہ سابق ناظم بھی رہے ہیں، بڑی زبردست فیملی ہے اور ان کو جناب توڑنے کی بڑی بھرپور کوشش کی گئی. پہلے میں جناب انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد ہمیں عمران خان لیڈر ملا ہے، اس لیے آنے والی نسلیں ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. ساہیوال ڈویژن کے کارکنان نے ثابت کیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا جی مجھے کہا گیا تھا کہ تم ترین کے ساتھ شامل ہو جاؤ. میں نے کہا کہ میں نہ ترین کے ساتھ شامل ہوتا ہوں نہ کسی بدترین کے ساتھ شامل ہوتا ہوں. میں بہترین کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی بہترین کے ساتھ کھڑا ہوں
اور کل بھی بہترین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. کہتے ہیں جملوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, جملے انمول ہوتے ہیں, اور میرا خیال میں رائے حسن نواز نے بھی انمول جملہ بولا ہے جس پر میں نے کہا کہ میں آپ تک یہ لازمی پہنچا دوں. عمران خان کے خلاف جناب مقدمات ہیں اور وہ جناب بنانا چاہتی ہے غداری کے, مبینہ طور پر غداری کے مقدمات جناب بنانا چاہتی ہے حکومت, اور اس کے حوالے سے انہوں نے حفظ ماتقدم کے طور پر اس لاہور ہائی کورٹ میں ایک باقاعدہ رٹ دائر کر دی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیوں مقدمات بنائے جا رہے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان پر سنگین نوعیت کے مقدمات درج کرنے کے پنجاب کابینہ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت 12 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے, اور پنجاب حکومت سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ آگاہ کیا جائے کہ کابینہ نے کیا فیصلہ کیا ہے. آخر میں بات کریں گے جناب کہ عمران خان صاحب نے حکمران نے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے. ایک بڑی خبر ہے. اب ہوگا کیا کہ عمران خان کے خلاف باقاعدہ ٹرولنگ ہوگی. اس حوالے سے عمران ریاض نے بالکل درست کہا کہ جی بک گیا جی, جھک گیا جی, تھک گیا جی, ڈر گیا جی, پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے گا. لیکن خان سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا. یاد ہوگا آپ کو جب پاناما کیسز آئے تھے اور احتجاج ہو رہا تھا, سپریم کورٹ نے سوموٹو نوٹس لیا تھا, انہوں نے اپنا درجنہ احتجاج ختم کر دیا تھا. انہوں نے کہہ دیا اب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے, ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے, اور اسی میں دیکھا کہ اسی میں جناب ساری صورتحال پھر آگے بڑھی. اب بھی عمران خان صاحب پہلی بات تو یہ کہ ڈیل کسی صورت نہیں کرنا چاہتے اور نہ کبھی کرے گا. اس کو پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا کہہ رہے ہیں, اس کے اپنے مخالف بھی کہہ رہے ہیں, اپنے بھی کہہ رہے ہیں, مخالف بھی کہہ رہے ہیں. ہاں البتہ ڈیل نہیں, دلیل کے ساتھ وہ بات کر سکتا ہے, وہ مذاکرات کر سکتا ہے. لیکن یہ لوگ مخلص نہیں ہیں, انہوں نے اداروں کو مذاق بنایا ہوا ہے, انہوں نے اداروں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان سے پتا ہے کہ میں اگر ان سے مذاکرات کروں گا تو از در حقیقت ان کا کام مذاکرات کرنا نہیں ہے, ان کا کام ٹائم پاس کرنا ہے. جیسے الیکشن ٹریبونل میں ٹائم پاس کیا جا رہا ہے کہ 4 سال تک فیصلے ہونے ہی نہیں دینے, کچھ بھی ہو جائے. اس لیے وہ ان کے جناب کہنے میں نہیں آئے کہ ان سے ڈیل, انہوں نے کہا پھر اسٹیبلشمنٹ سے میں ڈیل کروں گا, آرمی سے ڈیل کروں, آرمی چیف سے ڈیل کروں گا, ڈی جی آئی ایس آئی یا ان کے نمائندے سے بات کروں گا, ان سے مذاکرات کروں گا. تو وہ ڈیل پر آمادہ نہیں ہے جی, مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں. لیکن گزشتہ روز چونکہ وہ سپریم کورٹ میں ان کی پیشی تھی اور وہاں ججز نے کچھ 15, 20, 30 منٹ تک ان سے کہا کہ آپ مذاکرات کریں, ملک کو آگے لے جائیں, آپ جناب جا کر اسمبلی میں مذاکرات کریں, پارلیمنٹ میں کریں. تو آج باقاعدہ اس کا عمران خان صاحب نے جواب دے دیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, کوئی بھی سنجیدہ فورم ہو وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے وہ باقاعدہ ایک خط بھی لکھنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی لیگل کمیٹی سے بھی کہہ دیا ہے کہ اس حوالے سے ڈرافٹ تیار کیا جائے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کٹ پتلی ہیں, شہباز شریف ہو دوسرے ہو, یہ کٹ پتلی ہیں, لیکن ان سے بھی وہ بات کے لیے تیار ہے اگر سپریم کورٹ کی اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہو تو. اب چونکہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے تو لہٰذا وہ وٹنس بھی خود ہوگی, وہ اس کی بعد میں اگر معاملات کہیں جاتے ہیں تو اسے اندازہ ہوگا کہ وہاں سے اسے ڈائریکشن دی گئی تھی. اب وہ انڈر دی کور آف سپریم کورٹ بات بھی کرے گا, جہاں بھی جس سے بھی بات کرنی ہوگی کرے گا. لیکن وہ کیوں, اس نے اپنی تحریک کا نام ہی تحریک انصاف رکھا ہے. وہ انصاف پر, عدالتوں پر یقین رکھتا ہے. ایسے میں کہ یہ کینگرو کورٹس ہیں ہماری بہت ساری, اور بہت کم جج ہیں جو کمپرومائز نہیں ہیں, جو آزاد جج ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں چیف صاحب مکر نہ جائیں. وہ کسی نے کیا کہا تھا نا کہ خدا کے سامنے بھی تو مکر نہ جائے کہیں, اسی لیے تو تیرا خط سنبھال رکھا ہے. انہیں چاہیے کہ وہ چیف صاحب نے اور باقی ججز نے جو گفتگو کی تھی اسے سنبھال رکھیں. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں چیف صاحب مکر نہ جائیں. ان کی ہسٹری بھی ہے کہ وہ اپنی کہے سے مکر جاتے ہیں. بہرحال یہ میری اب تک کی جناب گزارشات تھیں. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.